صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا چیف الیکشن کمشنر کو خط انتخابات کی تاریخ کا فوری اعلان کرنے کا کہہ دیا۔ عارف الوی نے لکھا کہ آئین تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ الیکشن کمیشن پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے لیے شیڈول جاری کرے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کا پنجاب کے انتخابات سے متعلق اجلاس، پنجاب کے چیف سیکرٹری اور آئی جی نے بریفنگ کی۔ پی ٹی آئی کے 43 ایم این ایز کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم معطل۔ لاہور ہائی کورٹ نے تاحکم ثانی 43 حلقوں میں ضمنی الیکشن کے انعقاد سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری۔ جسٹس شاہد کریم نے ریاض فتیانہ سمیت 43 اراکین کی درخواست پر سماعت کی۔ بیرسٹر علی ظفر کے مطابق عدالتی فیصلے کے بعد 43 ارکان ایوان میں جا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے 43 اراکین قومی اسمبلی کی رکنیت بحال ہو گئی۔ رہنما تحریک انصاف اسد عمر کہتے ہیں عدالت نے اسپیکر کا سیاسی بنیاد پر کیا گیا فیصلہ معطل کر دیا۔ فواد چودھری بولے اسپیکر تھوڑا سا جمہوریت کا پاس رکھیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ ہر بات کے لیے عدالت جانا اچھی پارلیمانی روایت نہیں۔ قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن۔ حماد اظہر نے این 126، علی زیدی این 244 اور علی امین گنڈاپور نے این 38 سے کاغذات جمع کرا دیے۔ شیخ رشید این 60، چودھری نثار این 59 سے امیدوار، حنیف عباسی کے بیٹے حماس عباسی این 60 اور 62 سے ضمنی الیکشن لڑیں گے۔ این 252 میں فاروق ستار قسمت آزمائیں گے۔ شہلا رضا نے این 242 سے کاغذات جمع کرائے۔ لاہور، پشاور، کراچی اور کوئٹہ میں کاغذات جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ وفاقی کابینہ میں 5 معاونین خصوصی کا اضافہ۔ راؤ اجمل، شائستہ پرویز، کیسر احمد شیخ، محمد حامد اور ملک سہیل خان شامل۔ نئے معاونین خصوصی کا عہدہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا۔ وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کی تعداد 38 ہو گئی۔ 83 ارکان کے ساتھ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ بن گئی۔ موجودہ تباہی کے ذمہ دار شہباز شریف ہیں۔ اپنی لیڈرشپ کو نجات دہندہ سمجھتے تھے جو غلط ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون سردار مہتاب عباسی بول پڑے، کہا ملکی حالات پر مزید خاموش نہیں رہنا، معیشت تباہی کے دہانے پر ہے۔ ملک کے فیصلے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں۔ عوام اب جماعتوں کی غلامی نہ کریں، لوگ گھروں سے نہ نکلے تو شدید طوفان آئے گا۔ ترکیہ میں زلزلہ، پاکستان امداد میں پیش۔ پاک فضائیہ کا ایک اور طیارہ لاہور سے امدادی سامان لے کر ترکیہ پہنچ گیا۔ خیمے، کمبل اور دیگر امدادی سامان شامل۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ترکیہ میں پھنسے پاکستانی طلباء کو واپس لانے کی ہر ممکن کوشش جاری ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے امدادی سامان کا طیارہ شام کے لیے روانہ کیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کچھ دیر بعد۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع کی مناسبت سے مسئلہ کشمیر ایجنڈے کا حصہ۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر خصوصی قرارداد منظور کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مشترکہ اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ پی ٹی آئی پر الزام لگانے کے بعد اے پی سی میں بلایا گیا۔ رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عمران خان کی حکومت نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی۔ پی ٹی آئی قانون اور آئین کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ ادھر لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کے مقدمات پر اسلام آباد کی مقامی عدالت میں سماعت۔ مقدمے کا چالان عدالت میں جمع، سماعت 25 اپریل تک ملتوی۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت مان گئی کہ حلقہ بندیوں میں غلطی ہو گئی۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال نے کہا جن جماعتوں نے الیکشن لڑا انہوں نے کراچی والوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کی جائے۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم بولے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزیں کلیئر کرے۔ انتخابات کے بعد بھی دھاندلی کا عمل جاری رہا۔
سیلاب سے تباہ گھروں کی دوبارہ تعمیر کا منصوبہ، سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت معاہدہ، وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی موجودگی میں معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں حالیہ مونسون بارشوں نے ملک میں تباہی مچائی، سیلاب سے 3 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے، 5 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں، پوری دنیا نے امید سے بڑھ کر پاکستان کی مدد کی۔ ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان نے بینکنگ کوڈ کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ بینکنگ کوڈ کا 31 جنوری کا عبوری حکم نامہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں کہا صحت یاب ہونے تک ویڈیو لنک پر عدالت حاضری کی اجازت دی جائے، میڈیکل رپورٹ بھی درخواست کے ساتھ منسلک۔ بینکنگ عدالت نے عمران خان کی ویڈیو لنک پر پیشی کی درخواست مسترد کی تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کی کارکردگی پر اظہار برہمی۔ شہباز شریف نے لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا وسائل کا مزید ضیاع کسی صورت قبول نہیں، بورڈ آف گورنرز کو فوری طور پر فعال کیا جائے، کسی قسم کا تعطل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی فعال کرنے کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ امریکی کرنسی کے مقابلے میں روپیہ مزید تگڑا، انٹر بینک میں ڈالر کی قدر 3 روپے 28 پیسے گر گئی، انٹر بینک میں ڈالر 273 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 280 روپے کی سطح پر ٹریڈ، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی مثبت رجحان۔ چولستان جیپ ریلی کا میلہ سج گیا، گاڑیوں کی رجسٹریشن، خواتین کیٹیگری میں ماں بیٹی نے مد مقابل رجسٹریشن کروائی۔ 235 کلومیٹر ٹریک پر ماں بیٹی اپنی مہارت آزمائیں گی۔ 11 فروری کو سٹاک کیٹیگری میں خواتین جیپ ریسرز حصہ لیں گی۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ اسمبلی ختم ہونے پر 90 روز میں انتخابات کروانا ہے۔ وزیر اعظم بننے کی کبھی خواہش نہیں تھی، جو ملک کے حالات ہیں کون وزیر اعظم بننا چاہے گا۔ مزید بولے کہ معیشت کے مسائل اس حکومت کے پیدا کردہ نہیں ہیں، مسائل کا حل مشاورت سے نکلتا ہے۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ 16 مہینے وہ جیل میں رہے اور جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تو بیل اس کے ہفتے 10 دن بعد بیل ہو گئی۔ فواد صاحب کی جو زندگی پر اثر پڑا، خاندان پر اثر پڑا، کاروبار پر اثر پڑا، اس کا جواب کون دے گا؟ عمران خان صاحب ہیں، ان کے دعوے تھے کہ میں احتساب کر رہا ہوں، لوگوں کو اندر کر رہا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتا تھا، باجوہ صاحب کرتے تھے۔ ہمارا تو ان سے وعدہ ہے، انہوں نے ہماری گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہے، ہم ان کی گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے۔ آئین بڑا واضح ہے، 90 دن میں الیکشن ہو گیا، اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، مدت پوری ہوتی ہے، 60 دن میں الیکشن ہو گیا۔ مجھے نہ پہلے کبھی خواہش تھی وزیر اعظم بننے کی، نہ آج خواہش ہے، اور جو آج حالات ہیں ملک کے، اس میں آپ وزیر اعظم بننا کوئی کون قبول کرے گا؟ مشاورت جب ہوتی ہے تو حل نکلتے ہیں۔ جو ملک کے معاملات ہیں، آپ معیشت کی بات کرتے ہیں تو بات بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ حالات اس حکومت کے پیدا کردہ نہیں ہیں۔